السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح ہر وقت غیر مکروہ میں پڑھ سکتے ہیں، مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہٹ کے جو غیر مکروہ وقت ہے کسی وقت بھی صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ زور سے پہلے پڑھیں۔ اس نماز میں یعنی کہ یہ جو صلاۃ التسبیح کی نماز ہے تو اس نماز کے اندر بے انتہا ثواب ہے۔ بعض محققین فرماتے ہیں کہ اس کی بزرگی سن کر ترک نہ کرے گا مگر وہی جو دین میں سستی کرنے والا ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو اسے ہر روز ایک بار پڑھو، ورنہ ہفتہ میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینہ میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کر سکو تو سال میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار پڑھ لو۔ اس نماز کے پڑھنے کی ترکیب ہم احناف کے نزدیک وہ ہے جو ترمذی شریف کے اندر مذکور ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم، یعنی یہ جو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنی ہے یہ ثنا پڑھ، یعنی جو تکبیر تحریمہ کہے گا ثنا پڑھے گا، ثنا پڑھنے کے بعد ولا الہ غیرک تک پڑھ کے 15 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے گا، پھر تعوذ اور تسمیہ اور سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر، کوئی سورت فاتحہ کے بعد سورت پڑھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے گا، پھر رکوع کے اندر رکوع کرے گا اور رکوع میں 10 بار پڑھے گا، پھر رکوع سے سر اٹھائے اور سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کہہ کر یہی تسبیح 10 بار کہے، پھر سجدے کو جائے اور اس میں 10 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر 10 بار کہے، پھر سجدے کو جائے دوسرے میں اس میں 10 مرتبہ پڑھے، تو یہ یوں ہی 4 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں یہ 75 مرتبہ تسبیح بنتی ہے، اور چاروں میں 300 ہو جائیں گے۔ اور رکوع اور سجود میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد یہ تسبیحات پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الہاکم التکاثر سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورت پڑھے، اور دوسری میں والعصر، اور تیسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور چوتھی میں قل ھو اللہ احد، یہ صورتیں پڑھے۔ یہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ، اور باقی صلاۃ الحاجت پڑھنے کا، یعنی جب کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو تو وہ 2 یا 4 رکعت نفل نماز عشاء کے بعد پڑھے، مطلب 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھے گا عشاء کی نماز کے بعد۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی پڑھے، اور باقی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور یعنی کہ جو دوسری ہے اس میں قل ھو اللہ احد، اور تیسری میں قل اعوذ برب الفلق، اور چوتھی میں قل اعوذ برب الناس ایک بار پڑھے۔ تو یہ ایسی ہے جیسے شب قدر میں 4 رکعتیں پڑھی، تو پھر اپنی حاجت کا سوال کرے، انشاءاللہ تعالی اس کی حاجت روا ہوگی۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں پوری ہوئی۔